سونا سنیاسی اور 17 سال کی کنواری قسط نمبر 3۔ وہ دونوں چالاک معلوم ہوتی تھیں۔ وہ جان گئی تھیں کہ میں درگا کو ٹھاکر کے قتل کے سلسلے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ دونوں نے کہا کہ درگا ٹھاکر کے کسی کام سے باہر گیا ہوا ہوتا تو گھر بتا کر جاتا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ جب گاؤں سے باہر جاتا ہے بتا کر جاتا ہے۔ میں اس کا یہی مطلب لے سکتا تھا کہ درگا روپوش ہو گیا ہے۔ میں نے ان عورتوں پر یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے میرا شک رفع کر دیا ہے اور میں درگا کو نہیں ڈھونڈوں گا۔ وہاں سے باہر آ کر میں نے دونوں مخبروں کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ گھر پر نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے چھان بین اور پوچھ گچھ کی تھی کہ قتل کا کوئی اور باعث سامنے آ جائے۔ کئی اور تنازع اور جھگڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی واضح اشارہ اور سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں گاؤں سے تھانے چلا گیا۔ 7-8 آدمی تھانے میں آئے ہوئے تھے۔ سب ٹھاکر کے باغ والے مکان میں جوا کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ان میں 3-4 آدمی اچھے خاندانوں کے تھے۔ انہیں جوا بازی کی عادت ہو گئی تھی۔ باقی آدمی پیشہ ور جوا باز تھے۔ ان میں ایک جرائم پیشہ تھا اور وہ 2 سال سزا بھی کاٹ چکا تھا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ میں نے ان سے کس طرح تفتیش کی، کیا کیا پوچھا اور انہوں نے کیا کیا بتایا۔ مختصر بتاتا ہوں کہ جرائم پیشہ آدمی اور پیشہ ور جوا بازوں سے پوچھ گچھ کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندر کے راز دے دیا کرتے ہیں لیکن ان میں جو ڈھیٹ پن پر اتر ہے اس کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے۔ یہ مشکل اس کیس میں بھی پیش آئی جو میں نے حل کر لی۔ دوسروں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور جو بات میں نے نہ پوچھی وہ بھی انہوں نے بتائی۔ اس طرح چند آدمی اور سامنے آئے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے تفتیش کی جو پیشہ ور نہیں تھے۔ وہ شوقیہ یا عادت کی وجہ سے جوئے کی بازی لگایا کرتے تھے۔ یہ جرائم پیشہ نہیں تھے، بدمعاش بھی نہیں تھے، صرف آوارہ تھے۔ ان کا پالا پولیس کے ساتھ کبھی نہیں پڑا تھا۔ یہ سیدھے سادے دیہاتی بھی نہیں تھے، بڑے ذمہ دار یہ ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے تو اپنی عزت کی خاطر اور پولیس کے ڈر سے اپنے سینے کھول کر میرے سامنے رکھ دیے اور مقتول ٹھاکر کی باتیں اس طرح بیان کیں جیسے وہ ان کا دشمن تھا۔ انہوں نے میرے بعد شک رفع کیے اور ان کی جگہ نئے شک پیدا کر دیے۔ ایسے سمجھ لیں کہ کبھی مجھے یہ پتہ لگتا کہ میں صحیح راستے پر تفتیش کر رہا ہوں اور کبھی میں اپنے آپ کو گمراہ سمجھنے لگتا۔ کچھ اس طرح معلوم ہونے لگا جیسے قتل کا باعث رقابت تھا۔ اس کو ثابت کرنے کے واسطے ایک جوان عورت کا نام سامنے آیا اور اس کے ایک آشنا کا نام بھی لیا گیا۔ 2 طوائفوں کے نام پتے بھی ملے جن کو ٹھاکر کبھی کبھی اپنے باغ میں بلایا کرتا تھا۔ ایسے اشارے ملے تھے کہ شک ہوتا تھا کہ قتل کے پس منظر میں یہ طوائفیں بھی ہیں۔ یہ گانے اور ناچنے والی تھیں۔ ان لوگوں سے تفتیش کرتے 4-5 دن گزر گئے۔ انہوں نے جن افراد کے نام لیے میں نے ان کو بھی تھانے بلایا۔ 2-3 دن اس کے ساتھ لگ گئے۔ ابھی تک مجھے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ درگا واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ روپوش ہے۔ میں نے اس سلسلے میں یہ کارروائی کی کہ دوسرے تھانوں کو اس کا نام وغیرہ اور حلیہ لکھ کر بھجوایا اور ایک کام یہ کیا کہ درگا کی بیوی اور بہن کو تھانے میں بٹھا لیا۔ رات کو ان کو جانے کی اجازت دے دی اور اگلے دن ASI کو 3-4 کانسٹیبل دے کر کہا کہ درگا کو کے گھر پر چھاپا مارے اور اس کے بعد اس کی بیوی اور بہن کو تھانے لے آئے۔ یہ میں اس واسطے کر رہا تھا کہ درگا کو اطلاع ملے کہ اس کے گھر کی جوان عورتوں کی بے عزتی ہو رہی ہے تو وہ خود ہی تھانے آ جائے۔ میں ان دونوں عورتوں کو کہتا تھا کہ وہ صرف یہ بتا دیں کہ انہوں نے درگا کو بتایا تھا کہ ٹھاکر نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور وہ انکار کرتی تھیں۔ مجھے یہ شک تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ درگا نے اپنی بیوی یا بہن یا دونوں کی بے عزتی یا انتقام لینے کے واسطے ٹھاکر کو زہر دے دیا ہے۔ شراب کی بوتل اور گلاسوں پر انگلیوں کے جو نشان تھے ان کی رپورٹ الہ آباد سے آ گئی تھی۔ گلاسوں میں چند قطرے شراب رہ گئی تھی۔ ایک گلاس میں شراب اور پانی کے جو قطرے تھے ان میں زہر کی ملاوٹ تھی۔ مقتول کے معدے اور جگر کے ٹکڑوں کی بھی رپورٹ آ گئی تھی۔ اس میں تصدیق کی گئی تھی کہ مقتول کو زہر دیا گیا ہے۔ دوسرے کیس بھی زیر تفتیش تھے۔ ان کے علاوہ بھی تھانے کے کام تھے۔ عدالتوں میں زیر سماعت کیسوں میں گواہیاں دینے اور گواہوں کو ساتھ لے جانے کا کام بھی تھا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے ٹھاکر کے قتل کی تفتیش آگے ہی آگے ہوتی گئی۔ ویسے بھی یہ تفتیش لمبی ہو گئی۔ میں 20 میل دور شہر میں بھی گیا تھا جہاں کی 2 گانے والی طوائفیں مقتول کے ہاں جایا کرتی تھیں۔ میں نے 3 دن ان سے پوچھ گچھ کی اور بہت مغز مارا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب مجھ کو درگا کی تلاش تھی۔ اس کا لاپتہ ہو جانا بھی معمولی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے آدمیوں نے مجھے بتایا تھا کہ درگا معمولی قسم کا بدمعاش نہیں اور اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ 22-23 دن گزر گئے۔ ٹھاکر کا قتل ابھی تک معمہ بنا ہوا تھا۔ درگا کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اچانک ہم پر ایک مصیبت آ پڑی۔ ہمارا DSP جو انگریز تھا ایک روز تھانے میں آ گیا۔ DSP اور SP اس طرح اچانک کسی نہ کسی تھانے میں آ جاتے اور زیر تفتیش کیسوں کی فائلیں دیکھتے اور مصیبت کھڑی کر دیتے تھے۔ وہ علاقے کا دورہ بھی کرتے تھے۔ ہمارا DSP آیا تو اسے میں
اچانک اس کا دورہ سمجھا، لیکن وہ کسی اور مقصد کے واسطے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی ٹھاکر کے گاؤں کی ایک لڑکی کا نام لے کر کہا کہ اس کی گمشدگی کی فائل دکھاؤ۔ میں نے اس کہانی کے شروع میں ایک لڑکی کا ذکر کیا ہے جو لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس کی رپورٹ درج کرانے کے واسطے لڑکی کا باپ آیا تھا اور اس کے ساتھ مقتول ٹھاکر تھا۔ میں نے یہ کیس اپنے جونیئر سب انسپکٹر کو دے دیا تھا اور اس کیس کو میں نے اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹھاکر نے کہا تھا کہ لڑکی خود ہی ادھر ادھر ہو گئی ہوگی۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس کے 2-3 دن بعد ٹھاکر کا زہر خورانی کا کیس آ گیا اور میں الجھ گیا۔ ڈی ایس پی نے فائل دیکھی۔ اس میں سب انسپکٹر نے فضول سی چند ایک ضمنیاں لکھ کر کارروائی ڈالی ہوئی تھی۔ ڈی ایس پی نے پوچھا کہ 1 مہینے میں کیا یہی تفتیش ہوئی ہے؟ ہمارے پاس بغنے جھانکنے کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ ڈی ایس پی نے ہمیں اردو زبان میں بہت گالیاں دی۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے اس کیس کو صرف اس وجہ سے دبایا ہوا ہے کہ گمشدہ لڑکی ایک غریب باپ کی بیٹی ہے۔ تم ان وارداتوں میں دلچسپی لیتے ہو جن کی تفتیش میں تمہاری خاطر تواضع ہوتی ہے۔ اس نے ہمیں بھوکے اور بے ایمان ہندوستانی کہا اور اس کے منہ میں جو آیا وہ کہتا چلا گیا۔ ہم دونوں انسپکٹر چپ چاپ سنتے رہے۔ ہماری خیریت چپ رہنے میں ہی تھی۔ ڈی ایس پی نے بتایا کہ اس لڑکی کا بڑا بھائی فوج میں نائک ہے۔ اس کو اپنی بہن کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی۔ یہ اطلاع اس کے باپ نے بذریعہ خط دی تھی جس میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ پولیس نے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لی۔ نائک نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو درخواست دے دی۔ کمانڈنگ آفیسر نے یہ درخواست بریگیڈیئر کمانڈر کو بھیج دی۔ بریگیڈیئر کمانڈر نے نائک کے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو چٹھی لکھی اور ساتھ نائک کی درخواست منسلک کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نے چٹھی پولیس کے آئی جی کو بھیج دی۔ یہ تمام افسر انگریز تھے۔ ایک تو وہ کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے اور ایک وجہ اور بھی تھی کہ ان انگریز افسروں نے ایک نائک کی درخواست پر احکام جاری کیے اور انگریز ڈی ایس پی ہمارے تھانے میں آ پہنچا۔ وجہ یہ تھی جنگ عظیم دوم دوسرے سال میں داخل ہو چکی تھی۔ حکومت برطانیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کی ہندوستانی فوج مختلف محاذوں پر لڑ رہی تھی۔ انگریز ہندوستانی فوج کو خوش رکھنے کے واسطے بہت کچھ کرتے تھے۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کوئی معمولی سا سپاہی بھی اپنے کمانڈنگ آفیسر کو درخواست دے دیتا کہ اس کے گاؤں میں اس کے خاندان کی دشمن پارٹی اس کے گھر والوں کو تنگ کرتی ہے تو کمانڈنگ آفیسر فوراً کارروائی کرتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کو لکھا جاتا تھا۔ وہ فوری طور پر پولیس کو سپاہی کے دشمنوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیتا تھا۔ ہمارا ڈی ایس پی بھی اوپر کے حکم سے آیا تھا۔ وہ خود بھی انگریز تھا۔ اسے بھی ایک ہندوستانی فوجی کی شکایت رفع کرنے کا پورا احساس تھا، مگر ہم نے یہاں بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ ڈی ایس پی نے میرے جونیئر سب انسپکٹر کو حکم دیا کہ ابھی گمشدہ لڑکی کے گاؤں جاؤ اور تفتیش شروع کر دو۔ میں تم دونوں کو لائن حاضر کر دوں گا۔ ڈی ایس پی نے کہا پھر تمہارے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ میں تمہیں صرف 5 دن دیتا ہوں۔ مجھے صحیح رپورٹ چاہیے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے یا اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اگر اغوا ہوئی ہے تو ملزم رپورٹ کے ساتھ موجود ہوں۔ ڈی ایس پی ہمارا خون خشک کر کے چلا گیا۔ ہم نے ٹھاکر کے قتل کی تفتیش اور دوسرے کیسوں کی تفتیش الگ رکھ دیں اور اس لڑکی کی گمشدگی کے پیچھے پڑ گئے۔ ڈی ایس پی نے ہمیں لائن حاضر کرنے کی صرف دھمکی نہیں دی تھی، ہم تو اپنے آپ کو لائن حاضر سمجھنے لگے تھے۔ اگر میں یہ بیان کروں کہ مسلسل 2 دن میرے جونیئر سب انسپکٹر نے کیا تفتیش کی تو یہ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری جان پر بنی ہوئی تھی۔ ہم نے اس طرح کیا کہ جس پر ذرا سا بھی شک ہوا اس کی خوب پھینٹی لگائی۔ تفتیش کو 5 دنوں کے اندر کسی نتیجے پر پہنچانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کو یاد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یا اللہ اتنی سروس پکی ایمانداری اور دیانتداری سے کی ہے، اپنی خدائی کے صدقے میری مدد کر۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری ضائع نہیں جاتی، اللہ صلہ دیتا ہے۔ میں آپ کو اپنا یہ تجربہ بھی بتا دوں، بعض گناہ گار سزا سے بچ جاتے ہیں، قتل اور دیگر جرائم کے بعض مجرم بری ہو جاتے ہیں اور وہ خوشیاں مناتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے اور کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بے قصور تھے، لیکن وہ اللہ کی لاٹھی سے نہیں بچ سکتے۔ عمر کے کسی نہ کسی حصے میں ان کو سزا ضرور ملتی ہے۔ تفتیش کا تیسرا دن تھا۔ میں نے اور جونیئر سب انسپکٹر رام سہائی نے گاؤں کی 1/4 آبادی کو پھینٹی لگا کر استری کر دیا تھا، مگر لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ڈی ایس پی کے دیے ہوئے 5 دنوں میں سے صرف 2 دن باقی تھے۔ تیسرے دن کا سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں تھانے میں سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب انسپکٹر رام سہائی گاؤں سے آتا نظر آیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ آج بھی وہ ناکام لوٹ رہا ہے۔ اس کے پیچھے 4-5 دیہاتی تھے، یہ مشتبہ تھے۔ مجھے رام سہائی کا بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کو سب انسپکٹر ہوئے ابھی 6 ہی مہینے ہوئے تھے۔ وہ اچھا آدمی تھا۔
وہ میرے سامنے کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس نے شکست مان لی ہو۔ اس کے ساتھ ابھی بات نہیں ہوئی تھی کہ ایک ڈاکیا پوسٹ مین آیا۔ اس نے مجھ سے ذرا دور رک کر اشارہ کیا۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا۔ میرے دماغ میں سوچ آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کوئی کام کی بات بتانے آیا ہو۔ ایک سوچ یہ بھی آئی کہ اگر اس نے کسی کی سفارش کی تو میں 2 کانسٹیبلوں کے سپرد کر کے اس کی بھی استری کرا دوں گا۔ میں یہاں کے ڈاک خانے کا پوسٹ مین ہوں۔ اس نے کہا، میں دیہات میں ڈاک تقسیم کرنے جاتا ہوں۔ جس گاؤں کی لڑکی لاپتہ ہے اس گاؤں کے 10 یا 12 خط تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ ان پڑھ ہیں، وہ مجھ سے خط پڑھواتے ہیں۔ میں نے ایک خط پڑھا، یہ ایک حوالدار کا ہے جو اسی جاٹ رجمنٹ میں ہے جس میں لڑکی کا بھائی نائک جگموہن داس ہے۔ حوالدار نے اپنے گھر والوں کو لکھا ہے کہ نائک جگموہن کی بہن اس کے پاس آئی ہوئی ہے۔ اس حوالدار نے گھر والوں کو کوئی چیزیں بھیجنی ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں دولاری گمشدہ لڑکی کے ہاتھ بھیج دے گا۔ حوالدار نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنی رجمنٹ کے فیملی کوارٹروں میں درگا کو بھی دیکھا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس ڈاکیے کو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خواب نہیں تو یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے کسی معجزے کی توقع نہیں تھی۔ کیا بکواس کرتے ہوئے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، دولاری کے بھائی نے ہی درخواست دی ہے کہ اس کی بہن لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں کس طرح مان سکتا ہوں کہ بہن کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کی گمشدگی کی درخواست دے دی ہے؟ اور یہ درگا وہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ اس حوالدار کے گھر چلے جائیں، ڈاکیے نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ دولاری کی گمشدگی پر گاؤں میں کیا مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس گاؤں میں پولیس کا سپاہی چلا جائے تو لوگ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ حوالدار کے باپ نے مجھے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ اس خط کا ذکر نہ کروں ورنہ پولیس ہم سب کو تھانے لے جا کر مارے گی۔ میں نے حضور اپنا فرض ادا کر دیا ہے، مجھے بے شک آپ گواہوں میں شامل کر لیں۔ اگر یہ لوگ خط سے انکاری ہوں تو آپ مجھے بلا لیں۔ میں آپ کو اس وقت کی ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب تو تعلیم دیہات میں بھی چلی گئی ہے۔ اس وقت دیہات میں کوئی آدمی صرف اتنا پڑھا ہوا تھا کہ خط پتر لکھ پڑھ سکتا تھا۔ جنگ کے زمانے میں فوجیوں کے خط آتے تھے جو ڈاکیا پڑھ کر ان کے گھر والوں کو سناتا تھا۔ گھر والے اس کے عوض ڈاکیے کو تھوڑا سا گڑ، 2-4 انڈے یا دانے وغیرہ دے دیتے تھے۔ خطوں کے جواب بھی ڈاکیے سے لکھوائے جاتے تھے۔ اس کا معاوضہ عموماً 2 پیسے ہوتا تھا۔ یہ ڈاکیا عجیب و غریب خبر لایا تھا۔ میں نے اسی وقت سب انسپکٹر رام سہائے اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا، ایک یکا منگوایا اور اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ رات ہو گئی تھی۔ چوکیدار سے حوالدار کے گھر کا پتہ کیا اور اس کے دروازے پر جا ہاتھ مارا۔ حوالدار کے باپ نے دروازہ کھول کر جب اپنے سامنے 2 تھانے دار دیکھے تو اس کی حالت ایسی ہوگی کہ مجھے ڈر لگا کہ ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے منہ سے الفاظ کی بجائے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ مت ڈرو بھائی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم تجھے کھانے تو نہیں آئے، تمہارے بیٹے کا جو خط آیا ہے وہ دے دو۔ حضور، اس نے کہا، میں غریب آدمی ہوں، میں آپ کو خط دے دوں گا، مجھے تھانے نہ لے جانا۔ آپ خط دیکھ لیں، میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ہم اندر چلے گئے۔ اس کا سارا خاندان جاگ اٹھا۔ لالٹین کی روشنی میں ہر فرد کانپتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حوالدار کے باپ نے معلوم نہیں کہاں سے وہ خط نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے اور رام سہائے نے خط پڑھا۔ اس میں وہی لکھا تھا جو ڈاکیے نے مجھے بتایا تھا۔ خط سے یہ پتہ لگتا تھا کہ حوالدار کو معلوم نہیں کہ جس لڑکی کا اس نے ذکر کیا ہے وہ لاپتہ ہے اور پولیس نے سارے گاؤں کے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ اس کو شاید معلوم تھا کہ لڑکی ویسے ہی بھائی سے ملنے آئی ہوئی ہے۔ ہم نے خط اپنے قبضے میں لے لیا اور حوالدار کے باپ کو کہا کہ وہ بالکل نہ ڈرے، اس کو ہم صرف گواہ بنائیں گے اور وہ اتنی سی گواہی دے گا کہ اس کو اپنے بیٹے کا یہ خط ملا تھا اور خط ڈاکیے نے پڑھ کر سنایا تھا۔ بوڑھا باپ بیچارہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ اس کو جیسی بھی گواہی کے واسطے کہا جائے گا وہ ویسی ہی گواہی دے گا۔ بوڑھے کو تسلی دلاسا دے کر ہم واپس آ گئے۔ صبح سویرے پہلی لاری سے میں علاقہ ڈی ایس پی کے ہیڈ کوارٹر کو روانہ ہو گیا۔ لاری نے 1 گھنٹے سے پہلے مجھے وہاں پہنچا دیا۔ ڈی ایس پی اپنے ابھی دفتر میں نہیں آیا تھا۔ میری حالت تو یہ تھی جیسے میرے اندر بارود بھرا ہوا ہو۔ میں ڈی ایس پی کے بنگلے میں چلا گیا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے غصے سے گھورا۔ میں نے سلوٹ کیا۔ کیا رپورٹ لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اسی لڑکے کے کیس کی رپورٹ لائے ہو یا کوئی اور کام ہے؟ میں نے جیب میں سے حوالدار کا خط نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے کاغذ کھولا اور میری طرف پھینک دیا۔ پڑھ کر سنا، اس نے کہا۔ ہم صرف اردو بول سکتے ہیں۔ میں نے خط پڑھ کر سنایا، پھر اس کو بتایا کہ ڈاکیے نے مجھے یہ اطلاع دی تھی۔ پھر میں نے ڈی ایس پی کو کہا کہ مجھے جیل جبل پور چھاؤنی میں اس جاٹ رجمنٹ میں جانے کا اجازت نامہ دیا جائے اور مجھ کو اتھارٹی لیٹر دیا جائے کہ میں وہاں تفتیش کر سکوں۔ میرے دفتر میں آ جاؤ، اس نے کہا اور اپنے سائیکل پر سوار ہو کر دفتر کو روانہ ہو گیا۔
قصہ مختصر یہ کہ DSP نے مجھے سرکاری چھٹی دے دی، جس پر میں رجمنٹ میں جا کر تفتیش کر سکتا تھا، اور فوجی افسروں پر پابندی تھی کہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں۔ میں دوسرے دن کی شام جبل پور پہنچا اور وہاں کے پولیس ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ رات وہاں گزاری۔ کل صبح مجھ کو وہاں کے SP کے سامنے لے جایا گیا۔ میں نے اس کو چٹھی دکھائی اور کیس سنایا۔ اس نے غالباً بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کو ٹیلی فون کیا اور میرے واسطے تمام راستے صاف کر دیے۔ دن کے 11:30 بج رہے تھے جب میں جاٹ رجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کے دفتر میں پہنچ گیا، جس میں خط لکھنے والا حوالدار اور گمشدہ لڑکی کا بھائی نائک جگ موہن تھے۔ میں نے اس انگریز افسر کو وہ چٹھیاں دکھائیں جو میں ساتھ لے گیا تھا۔ آپ کو کس طرح معلوم ہوا ہے کہ لڑکی یہاں ہے؟ اس انگریز کرنل نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے حوالدار کا خط اس کو پڑھ کر سنا دیا۔ وہ مسکرانے لگا۔ اگر ہم دباؤ نہ ڈالتے تو تم لوگ پرواہ ہی نہ کرتے کہ لڑکی کو کون اٹھا کر لے گیا ہے، کرنل نے کہا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم لوگ پبلک کا کتنا خیال رکھتے ہو اور اپنی ڈیوٹی میں تم کتنے پکے ہو۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، اگر ایک لڑکی گاؤں کے ایک ایسے بدماش کے ساتھ جس سے گاؤں کے سب لوگ ڈرتے ہیں خود ہی گھر سے کہیں چلی جائے تو ہماری تفتیش کیا کر سکتی ہے؟ اس خط میں درگا نام کے جس شخص کا ذکر ہے یہ بہت بڑا بدماش ہے اور یہ شخص ایک آدمی کے قتل میں پولیس کو مطلوب ہے۔ درگا قتل کی رات سے لاپتہ ہے۔